اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر زاہد حامدن. تو آپ دیکھیں یہاں پر زاہد فاعل یہ بھی ظاہر ہے اور حامد مفعول یہ بھی ظاہر ہے. اس نے اس کی مدد کی. یہاں پر تھا زاہد ہیلپڈ حامد, یہاں پر ہو گیا ہی ہیلپڈ ہم. تو اب نصرہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے رفع والی وہ فاعل ہو گیا اور یہ جو ہو اٹیچڈ ہوا ہے یہ مفعول ہو گیا. ضربہ کے اندر جو ہوا ہے ضمیر وہ فاعل ہو گیا اور حامدن منصوب ہے, نصب میں آیا ہے, ظاہر ہے, یہ مفعول ہو گیا. حامد نے اس کو مارا, ضربہ حامدن فعل فاعل اور مفعول ضمیر ہے نا. تو اب یہاں پر دیکھیں مفعول ہم نے نارمل ترتیب کیا پڑھی ہے, پہلے فعل آئے گا پھر فاعل ہوگا پھر مفعول ہوگا. تو اس ترتیب کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہاں پر کیا بنے گا جی, ضرب حامدن ہو, یہ شکل بنی نا. لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ضمائر جو یہ اٹیچ ضمائر ہیں, متصل ضمائر ہیں, تو یہ حامد کے ساتھ کوئی ان کا متصل ہونا نظر نہیں آ رہا, لہٰذا یہ کمبینیشن جو ہے ایک الگ ترتیب میں پھر ظاہر کیا جاتا ہے. اور وہ الگ ترتیب کیا ہوتی ہے کہ اس صورت میں اس مفعول کو فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. تو اس کی اصل شکل بنے گی جی فعل مفعول اور فاعل. جملہ فعلیہ کی نارمل ترتیب کیا ہے, جملہ فعلیہ جب ہے تو فعل تو آنا ہی آنا شروع میں, سیدھی سی بات ہے. ہاں فاعل اور مفعول کی کیا ترتیب ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ فاعل پہلے آنا چاہیے اور مفعول اس کے بعد آنا چاہیے. لیکن اس صورت میں ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں رہتا کہ ہم مفعول کو فاعل کے بعد رکھیں, لہٰذا ہم پھر مفعول کو فاعل پر مقدم کر دیتے ہیں اور یہ شکل بن جاتی ہے جی ضربہ حامدن. تو الحمدللہ یہ چار کمبینیشنز ہی ہوں گے جی جو آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے. جملہ فعلیہ جہاں بھی قرآن مجید میں آئے گا وہاں پر کہیں فاعل اور مفعول دونوں ظاہر ہوں گے, کہیں پر دونوں ضمیر کی صورت میں ہوں گے, کہیں ایک ضمیر ہوگا ایک ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے, اب وہ ضمیر یا تو فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا, ظاہر یا تو فاعل ہوگا یا ضمیر ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.